Entry number 15. انڈیا میں ہندو اور مسلمان کے درمیان جو مسئلہ ہے اس کا بڑا سبب سیاسی تاریخ ہے۔ یہ زیادہ تر مسلم حکمرانوں کی وراثت ہے جس کو بعد کی مسلم نسلیں بھگت رہی ہیں۔ اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ فرقہ وارانہ کشیدگی کی یہ صورتحال زیادہ تر شمالی ہند میں ہے۔ جنوبی ہند کا علاقہ اس برائی سے اب تک پاک رہا ہے۔ اس فرقے کی وجہ یہ ہے کہ مسلم حکمرانوں اور ہندو راجاؤں کے درمیان لڑائیاں زیادہ تر شمالی ہند میں ہوئیں۔ جنوبی ہند کا علاقہ بڑی حد تک اس قسم کی خونی داستانوں سے محفوظ رہا۔ ہندوؤں کی باتیں سننے یا ان کی کتابیں پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس سلسلے میں انہیں سب سے زیادہ شکایت مسلم حکمرانوں سے ہے، خاص طور پر اورنگزیب سے۔ مثلا ان حکمرانوں کا یہ فعل کہ انہوں نے اپنے دور حکومت میں کئی مندروں کو توڑا اور اس کی جگہ مسجدیں بنائیں۔ جہاں تک اس الزام کی تاریخی حیثیت کا تعلق ہے تو اس سے انکار کرنا مشکل ہے۔ یہاں میں اس سلسلے میں صرف ایک حوالہ دیتا ہوں۔ مولانا ابو الحسن علی ندوی وفات 1999 کے والد مولانا حکیم عبد الحی وفات 1923 کی ایک کتاب ہے۔ یہ کتاب مجلس تحقیقات و نشریات اسلام ندوہ لکھنؤ سے 1973 میں شائع کی گئی ہے۔ اس کتاب کا نام ہے ہندوستان اسلامی عہد میں۔ اس کتاب کے ساتھ مولانا ابو الحسن علی ندوی کا 24 صفحات پر مشتمل ایک مبسوط مقدمہ شامل ہے۔ مولانا نے اپنی اس مقدمے میں مذکورہ کتاب کو مسلم عہد کے ہندوستان کی صحیح تصویر اور مکمل دستاویز قرار دیا ہے۔ صفحہ 17۔ اس کتاب میں بابری مسجد سمیت کئی مسجدوں کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ مندروں کو توڑ کر عین اسی جگہ بنائی گئیں۔ مثلا بابری مسجد کی بابت اس کتاب میں یہ الفاظ درج ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ستیا کا یہاں ایک مندر تھا جہاں وہ رہتی اور اپنے شوہر کے لیے کھانا پکاتی تھیں۔ اسی جگہ بابر نے 923 ہجری میں یہ مسجد تعمیر کی۔ صفحہ 141۔ اس کتاب میں اس طرح کے متعدد مسجدوں کا تذکرہ ہے جو ہندو عبادت گاہوں کی جگہ بنائی گئیں۔ مثلا عالمگیری مسجدیں کے زیر عنوان بتایا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بنارس کی مسجد عالمگیر نے بنارس کے بسویشور مندر کی جگہ بنائی تھی۔ وہ مندر بہت بلند اور ہندوؤں میں مقدس تھا۔ اس نے اس کی جگہ انہی پتھروں سے بلند مسجد تعمیر کی اور اس کے قدیم پتھروں کو دیواروں میں معکوس کر کے نصب کر دیے۔ صفحہ 146۔ اس قسم کے واقعات جو مغل عہد میں پیش آئے ان کے بارے میں ہندو مصنفین اور مسلم مصنفین دونوں عام طور پر غیر منصفانہ انداز اختیار کرتے ہیں۔
ہندو مصنفین عام طور پر ان واقعات میں اضافہ کر کے ان کو مزید سنسنی خیز انداز میں پیش کرتے ہیں۔ دوسری طرف مسلم مصنفین یا تو ان کو گھٹا کر پیش کرتے ہیں یا سرے سے ان کی واقعیت کا انکار کر دیتے ہیں، مگر یہ دونوں ہی طریقے اس معاملے میں غیر مفید ہیں۔ اس معاملے کے تصفیے کے لیے کوئی سنجیدہ کوشش نہ 1947 سے پہلے کی گئی اور نہ 1947 کے بعد۔ ضرورت تھی کہ اس مسئلے پر ایک مستقل کمیشن بنایا جاتا جو ہندو مورخین اور مسلم مورخین پر مشتمل ہوتا اور اس قسم کی نزاعی عبادت گاہوں کا جائزہ لے کر باضابطہ رپورٹ پیش کرتا اور قانون اور شریعت کی روشنی میں اس کا حل بتاتا۔ اس کے بعد ہندو اور مسلمان دونوں طرف کے ذمہ داروں کے دستخط سے ایک معاہدہ کیا جاتا اور آربیٹریشن ایکٹ کے تحت اس پر عدالتی تصدیق حاصل کر لی جاتی۔ اس طرح یہ مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتا تھا، مگر بدقسمتی سے اس نوعیت کی کوئی مؤثر کوشش اس معاملے میں نہ کی جا سکی۔